منم امام رضایی شدم. ایک قوم کے عالم دین تھے، وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشہد میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ تشریف لائے اور امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی، اس زنجیر سے ایک بندر بندھا ہوا تھا، اور امام نے کہا یہ میرا مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا. خواب میں دیکھ رہے ہیں، کہتے تعجب ہے کیسے خواب میں آنکھ کھلی. اگلے دن معمولات زندگی میں مصروف ہو گئے. شام میں پڑوس نے دق الباب کیا اور ایک شخص کے ساتھ تھا. کہا یہ ایک شخص ہے میرا دوست یا دور کا جاننے والا ہے، آیا ہے تہران سے مشہد امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، جگہ نہیں ہے کہیں پر، ہمارے گھر میں بھی کہیں جگہ نہیں ہے، تو تمہارے پاس ایک خالی حجرہ ہے، اتاق ہے، اس میں اگر رکوا سکو اسے. اب دل میں سوچا کہ اچھا ہے، خواب کا یہ مطلب تھا. اب خواب بیان تو نہیں کر سکتے، خواب ہی ایسا عجیب غریب قسم کا، کیا کہیں گے اس کو. خواب تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خواب دیکھا تھا تمہارے لیے، کہ تم کون تھے. بہرحال اس کو لے کر گئے اپنے حجرے میں، بہت احترام سے رکھا، بہترین کھانا پینا سب اہتمام. 3 دن تک وہ رہا، اور 3 دن بعد جب جانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ حساب کتاب بھائی کتنا ہوا آپ کا. کہا کوئی حساب کتاب نہیں، آپ امام رضا علیہ السلام کے مہمان تھے. کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا بھائی، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. کہا نہیں یہ تو اچھا ان کی زبان سے نکل گیا تھا، جب اس کو دیکھا تھا نا ان کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اچھا ہاں میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. یہ اس قسم کا ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا تھا. تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا مطلب آپ میرا انتظار کر رہے تھے، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے پاس. تو انہوں نے کس طریقے سے بات کو چھپا لیا تھا کیونکہ خواب نہیں بیان کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک کہ جب تک وہ والی بات میرے دل میں ہے کہ آپ نے مجھ سے کیوں کہا تھا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. انہوں نے کہا دیکھو بات آپ کو بری لگ سکتی ہے اگر میں بتاؤں تو. کہا نہیں بتلائیے. کہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور زنجیر بندھی ہوئی تھی، اسے ایک بندر بندھا ہوا تھا. امام نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے. اگلے دن آپ آ گئے. زارو قطار رونے لگا وہ. کہ امام رضا علیہ السلام نے اس کا مطلب میرے لیے کہا تھا. یہ امام رضا علیہ السلام اتنا کرم کرنے والے ہیں کہ وہ خیال رکھتے ہیں میرے جیسوں کا بھی. اور جا کر بڑا رویا وہ. کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ میں تہران میں ہوتا ہوں اور ایکٹر ہوں اور کچھ ایسی جگہوں پہ کام کرتا ہوں کہ جو جائز نہیں ہے، شرعن حرام ہے. تو ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ جاؤں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر. تو امام رضا علیہ السلام نے اس کا مطلب میرے لے کہا ہے. اب دیکھیں خدا جانتا ہے کہ ہماری بھی حقیقت کیا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہر انسان کی کیا حقیقت ہے، کون کس کیفیت میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. تو بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ کس کس طرح سے اٹھیں گے اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے. کون کون کس کس جانور کی شکل میں اٹھے گا. اور وہیں سے اس نے ایک فون کیا، کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں فون کر سکوں، اور تہران فون کر کے کہا کہ میں چاہے تم مانو یا نہ مانو اس کام کو چھوڑ کر میں توبہ کر رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا میں تمہارے پاس. امام رضا علیہ السلام بھی کیوں چاہیں گے کہ کسی کی حقیقت کو کسی اور کے سامنے کھولیں جب تک کہ ہدایت مطلوب نہ ہو وہاں سے. امام علیہ السلام بھی ستار العیوب کے ستار العیوب نمائندے ہیں. ایک مل کے صلوات بھیجے کا نام ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.